اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال والمطابقة لا تستلزم التضمن كما في البسائط وأما استلزامها الالتزام فغير متيقن لأن وجود لازم ذهني لكل ماهية يلزم من تصورها تصوره غير معلوم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. دلالت لفظی وضعی کی 3 قسمیں ہو گئی ہیں: مطابقی، تضمنی، التزامی. مطابقت، تضمن، التزام. اب سے علامہ علیہ رحمہ مصنف نجم الدین علامہ قزوینی علیہ رحمہ ان تینوں کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں. تینوں کے درمیان کیا کہیں؟ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تینوں دلالتوں کے درمیان تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مطابقت نہیں مستلزم تضمن کو، کہ جہاں دلالت مطابقی ہو ضروری نہیں کہ خام خواہ تضمنی بھی ہو. کیا کہ جی مصنف نے فرمایا کہ دلالت مطابقی نہیں مستلزم دلالت تضمنی کو. مطلب یہ ہے کہ جہاں مطابقت ہو ضروری نہیں کہ وہاں دلالت تضمنی بھی ہو. کما لفظ کی وضع ہے ایک معنی کے لیے، وہ اس کا معنی موصولہ ہے لیکن وہ بسیط ہے، اس کی جز کوئی نہیں ہے. تو جب معنی بسیط ہے، جز کوئی نہیں ہے، تو دلالت مطابقی تو ہوگی اس معنی پر لیکن تضمنی کیونکہ معنی کی جز ہی کوئی نہیں ہے. جز ہوگی پھر جز پر دلالت ہوگی تو تب تضمنی ہے. تو جب معنی کی جز ہی کوئی نہیں ہے تو دلالت تضمنی کیسے ہوگی؟ ہاں جی، جیسا کہ بسائط میں یعنی لفظ کی وضع لفظ کا جو موصولہ ہے وہ بسیط ہے، اس کی جز کوئی نہیں ہے. یہاں پر دلالت مطابقی تو ہے لیکن دلالت تضمنی نہیں ہے. تضمنی نہیں ہے. تو مطابقی ہو تضمنی نہ ہو ایک صورت آ گئی. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور مطابقت نہیں مستلزم تضمن کو. مستلزم کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ملزوم ہوتا ہے، مستلزم کا جو مفعول ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے. مستلزم کا فاعل ملزوم ہوتا ہے اور اس کا مفعول لازم ہوتا ہے. کہ دلالت مطابقی بنے ملزوم، دلالت تضمنی بنے لازم، اس طرح نہیں. سمجھے؟ جیسا کہ بسائط میں جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور مطابقت نہیں مستلزم تضمن کو، جیسا کہ بسائط میں. ایسا بس ہے. اور بہرحال دلالت مطابقی مستلزم ہے التزامی کو، یہ بات یقینی نہیں ہے. یہ بات یقینی نہیں ہے. کیا کہ جی دلالت مطابقی مستلزم ہو دلالت التزامی کو، یہ بات یقینی نہیں ہے. پھر ایک باری دلالت مطابقی مستلزم ہو دلالت التزامی کو، یہ بات یقینی نہیں ہے. دلیل عدم یقین پر دلیل. اس لیے ہر ماہیت کے لیے لازم ذہنی کا پایا جانا، ہر ماہیت کے لیے لازم ذہنی کا پایا جانا، ایسا لازم ذہنی کہ جب بھی ماہیت کا تصور کریں تو اس لازم ذہنی کا تصور لازم آئے. ہر ماہیت کے لیے ایسا لازم ذہنی ہو، یہ بات معلوم نہیں ہے. یہ بات معلوم نہیں ہے. سمجھے؟ جب معلوم نہیں ہے تو پھر استلزام بھی غیر متیقن ہو گیا. جی کیا کہ جی غیر یقینی پر دلیل دیتے ہیں کہ ہر ماہیت کے لیے لازم ذہنی کا وجود ایسا لازم ذہنی کے
ماہیت کے تصور سے، اس کیونکہ لازم ذہنی ماہیت سے مراد ہے موضوعہ، بھئی موضوعہ کا لازم ذہنی ہوگا تو پھر اس لازم ذہنی پر دلالت التزامی ہوگی۔ ہاں جی، لازم ذہنی کا وجود معلوم نہیں ہے، پھر ایک بار اس لیے کہ لازم ہر ماہیت کے لیے لازم ذہنی کا وجود ایسا لازم ذہنی کے اس ماہیت کے تصور سے اس لازم ذہنی کا تصور لازم ہے، ایسے لازم ہر ماہیت کے لیے ایسا لازم ہے، یہ بات معلوم نہیں ہے، یہ بات معلوم نہیں ہے۔ چلو جی، اور بہرحال استلزام مطابقت کا التزام کو پس غیر یقینی ہے، اس لیے کہ لازم ذہنی کا وجود ہر ماہیت کے لیے کہ لازم آئے ماہیت کے تصور سے، تصور اس لازم کا یہ بھئی کلیہ ہو، کلیہ ہر ماہیت کے لیے ایسا ہے، یہ بات غیر معلوم ہے۔ ہاں جی، اور بہرحال استلزام مطابقت کا التزامی کو غیر متیقن ہے، اس لیے کہ لازم ذہنی کا وجود ہر ماہیت کے لیے کہ لازم ہے اس ماہیت کے تصور سے، لازم ذہنی کا تصور یہ غیر معلوم ہے۔ آگے سمجھ، اور ایک سوال ہے جو صغرے سے چلتا آ رہا ہے جی، وما قیل ان تصور كل ماہیت یستلزم تصور انہا لیست غیر ممنوع۔ سوال ہے، امام راضی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ہر ماہیت کو اگر اور کوئی شے لازم نہ ہو تو ہر ماہیت کو یہ بات لازم ہے کہ یہ ماہیت اپنے آپ کا غیر نہیں۔ ہر ماہیت کو یہ بات مستلزم ہے کہ وہ اپنے آپ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کا غیر کہ یہ ماہیت ہے یا اپنے آپ کا غیر نہیں، ہر ماہیت کو یہ لازم ہے، ہر ماہیت کو کہ یہ اس کا یہ آپ ہے یا اپنا غیر نہیں، یہ اس کو لازم ہے، تو لہذا ہر ماہیت کا لازم ذہنی پایا گیا۔ جی، تو پھر جہاں بھی مطابقی ہوگی، التزامی ہوگی، تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ یہ شارح صاحب اس کی وضاحت کریں گے، کیا کہ جی، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے اس بات کے تصور کو کہ وہ نہیں ہے اپنا غیر، کہتے ہیں کہ جب بھی ماہیت کا تصور ہو تو مستلزم ہے ماہیت کا تصور اس تصور کو کہ یہ ماہیت کا غیر نہیں ہے، یہ جو تصور ہے یہ اسی کا تصور ہے، اس کے علاوہ غیر کا نہیں ہے، اس کے غیر کا تصور نہیں ہے، اسی کا تصور ہے۔ مثلا تیری تصویر ذہن میں گئی ہے تو اس تیری تصویر کو یہ بات لازم ہے کہ یہ تیری تصویر ہے، تیرے غیر کی تصویر نہیں ہے، تو غیر کی تصویر نہیں، یہ لازم ہے تیری تصویر کو جی۔ تو ہر ماہیت کا لازم ذہنی پایا گیا ہر ماہیت کے لازم ذہنی پایا گیا کہ نہ پایا گیا؟ تو جب پایا گیا تو پھر جہاں بھی دلالت مطابقی ہوگی تو اس کا جواب دیا کہ یہ ممنوع ہے۔ کیا ہے؟ یہ ممنوع ہے۔ اچھا، ممنوع کی تقریر اس لیے ٹھیک نہیں کہ آگے شرح میں ساری آ رہی ہے جی۔ اور وہ جو کہا گیا ہے بے شک تصور ہر ماہیت کا مستلزم ہے تصور کو کہ وہ ماہیت نہیں اپنا غیر جی۔ اور وہ جو کہا گیا کہ بے شک ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے تصور کو کہ وہ ماہیت نہیں اپنا غیر جی، آگے ہاں پس ممنوع ہے، یہ ما قیل ممنوع ہے جی۔ ومن هذا تبین عدم استلزام التضمن الالتزام واما بس یہاں سے واضح ہوگی یہ بات کہ تضمنی نہیں مستلزم التزامی کو جی۔
یہاں سے واضح ہو گئی یہ بات کہ دلالت تضمنی دلالت التزامی کو مستلزم نہیں ہے، کہ جہاں بھی تضمنی ہوگی وہاں التزامی ہوگی ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. مثلا لفظ کا موضوع مرکب آگے آ رہا ہے اور اس کا لازم ذہنی کوئی نہیں ہے تو دلالت تضمنی ہے، التزامی کوئی نہیں ہے. دلالت تضمنی ہے، التزامی کوئی نہیں. یا لفظ کا موضوع بسیط ہے تو اس کا لازم ذہنی ہے تو یہ مطابقی کے ساتھ التزامی ہے. لیکن اور لفظ کا موضوع بسیط ہے تو تضمنی ہونی ہے. نہیں ہونی. لفظ کا موضوع بسیط ہے لیکن اس کا لازم ذہنی ہے تو یہاں مطابقی کے ساتھ مطابقی کے ساتھ التزامی ہے لیکن تضمنی نہیں ہے. اے دسنا ہے کہ بھی ضروری نہیں کہ جہاں تضمنی ہو وہاں التزامی ہو ایسا نہیں، یا جہاں التزامی ہو. وہاں تضمنی ہو ایسا نہیں. یہ تو تب ہو کہ لفظ کا ہر موضوع مرکب ہوتا ہے اور اس کا لازم ذہنی بھی ہوتا ہے. جی لفظ کا موضوع مرکب ہوتا ہے، بسیط نہیں ہوتا اور لازم ذہنی بھی. اس کا ہوتا ہے. تو جہاں بھی پھر تضمنی ہوگی وہاں التزامی ہوگی، جہاں التزامی ہوگی وہاں تضمنی ہوگی. تو ایسا تو ہے نہیں ہے. جی اور یہاں سے واضح ہو گیا یہاں سے واضح ہو گیا تضمنی کا مستلزم نہ ہونا تضمنی کا مستلزم نہ ہونا التزامی کو. جی یہاں سے واضح ہو گیا تضمنی کا مستلزم نہ ہونا التزامی کو. جی وَأَمَّا هُمَا فَلَا يُوجَدَانِ إِلَّا مَعَ الْمُطَابَقَةِ لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ التَّابِعِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَابِعٌ بِدُونِ الْمَتْبُوعِ. باقی رہ گئی دلالت ضمنی تے دلالت التزامی. یہ مطابقی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی کہ تضمنی ہو مطابقی نہ ہو، التزامی ہو مطابقی نہ ہو، یہ بات نہیں ہو سکتی. ہاں جی باقی رہی بات کہ تضمنی اور التزامی یہ دونوں مطابقی کے بغیر نہیں پائی جاتی. بھئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطابقی ہو تضمنی تضمنی ہو مطابق دو لفظ نے سارے وہ نہیں ہوتے پہ یار. کہ تضمنی ہو التزام کہ تضمنی ہو مطابقی نہ. دلالت مطابقی کے بغیر یہ دونوں پائی جائیں کہ لفظ کی دلالت ہو معنی موضوع کے جز پر اور موضوع پر نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ پہلے موضوع ہوگا تو پھر جز ہوگے نا. لفظ کی دلالت موضوع کے خارج لازم پر تو موضوع ہے ہی کو نہیں ہے، خارج لازم کدھر سے آ گیا جی. سمجھے ہی دلیل دی ہے کہ تابع کا پایا جانا محال ہے اس حیثیت سے کہ تابع تابع ہے. تابع کا پایا جانا کیا ہے؟ محال ہے. محال ہے بغیر مطبوع کے. بغیر دل دیا ہے کہ تابع کا وجود محال ہے اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہو لیکن اس کا مطبوع نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ محال ہے. یہ بات محال ہے جی. اور بہرحال وہ دونوں کون تضمنی اور التزامی پس نہیں پائی جائیں، سب پس نہیں پائی جائیں گی مگر مطابقی کے ساتھ. باوجہ محالوں نے پائے جانے تابع کے اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے بغیر مطبوع کے. تابع اس حیثیت سے کہ تابع ہے، مطبوع کے بغیر پایا جانا محال ہے. جی اور بہرحال تضمنی اور التزامی پس نہیں پائی جاتی مگر پس نہیں پائی جائیں گی مگر مطابقت کے ساتھ. وجہ محال ہونے تابع کے وجود کے اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے بغیر مطبوع کے. اقول اراد المصنف بیان نسب الدلالات الثلاث بعضها مع بعض بالاستلزام وعدمه. شارح فرماتے ہیں علامہ قطب الدین کے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں سے کیا شروع کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ مصنف نے ارادہ کیا ہے تینوں دلالتوں کی نسبت بیان کرنے کا. مصنف نے ارادہ کیا ہے کہ ان تینوں دلالتوں کی کہ ان کی آپس میں نسبت کیا ہے، ان کی آپس میں نسبت کیا ہے کہ بعض ان کی بعض کے ساتھ. استلزام کہاں ہے؟
عدم استلزام کا ہے، بھئی ایک ہو دوسری خام خواہ ہوگی، جی یہ کہاں ہے، جی اور ایک ہو دوسری نہیں، ضروری نہیں کہ دوسری ہو، یہ کہاں ہے، یہ یہ کہاں ہے؟ ہاں جی شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے ارادہ کیا ہے تینوں دلالتوں کی نسبتوں کے بیان کرنے کا کہ بعض ان کی بعض کے ساتھ استلزام کے ساتھ اور عدم استلزام کے ساتھ. سمجھے؟ میں کہتا ہوں ارادہ کیا ہے مصنف نے تینوں دلالتوں کی نسبتوں کے بیان کا، نسبتوں کے بیان بعض ان نسبتوں کا دلالتوں کا بعض کے ساتھ، اس کا تعلق ہے نسبت بیان کرنی استلزام کے ساتھ استلزام کے ساتھ. اور عدم استلزام کے ساتھ. اج ہن تو پڑھیا متن جی. کہتا ہوں ارادہ کیا ہے مصنف نے تینوں دلالتوں کی نسبتوں کے بیان کرنے کا، بعض ان دلالتوں کی بعض کے ساتھ نسبتوں کا بیان کرنا استلزام کے ساتھ اور عدم استلزام کے ساتھ. بھی کون کس کو مستلزم ہے، کون کس کو نہیں مستلزم. بات شروع. فالمطابقت لا تستلزم التضمن أي ليس متى تحققت المطابقت تحقق التضمن. تو علامہ فرماتے ہیں کہ دلالت مطابقت نہیں مستلزم تضمن کو. کیا کہیے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ دلالت مطابقت نہیں مستلزم دلالت تضمنی کو. متنوں میں ذہن چ رکھا تو دیکھا بھی شرح کی کیتی ہے. تو شارح صاحب اس جملے کی وضاحت کرتے ہیں، کما سے مسائل آگے ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی دلالت مطابقی ہوگی تو دلالت تضمنی بھی ہوگی. یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے، یہ کبھی ہوگی کبھی. لفظ کا موضوع لا مرکب ہے تو تضمنی ہوگی، موضوع لا مرکب نہیں ہے تو تضمنی نہیں ہوگی. سنیں، یہ ایجاب کلی کا رفع ہے. کس کا؟ کہ یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے کہ جب بھی دلالت مطابقی ہوگی تو دلالت تضمنی ہوگی. یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی. یہ مطلب کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ دلالت مطابقی دلالت تضمنی کو مستلزم نہیں. اس کا مطلب ہے کہ رفع ایجاب کلی ہے، رفع ایجاب کلی، مطلب سلب کلی نہیں ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے کہ جب بھی دلالت ہو دلالت تضمنی ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ ایجاب کلی نہیں ہے. پس مطابقت نہیں مستلزم تضمن کو، یعنی نہیں ہے یہ بات کہ جب بھی متحقق ہو مطابقت تو متحقق ہوگی تضمن. جی بس مطابقت نہیں مستلزم تضمن کو، یعنی نہیں ہے یہ بات کہ جب بھی متحقق ہوگی مطابقت تو متحقق ہوگی تضمن. لجواز ان یکون اللفظ موضوعا. جی ہن پڑھ لے جواز لجواز ان یکون اللفظ موضوعا بمعنى بسيط فيكون دلالته عليه مطابقة ولا تضمن هنا لأن المعنى البسيط لا جزء له. بس دلیل دی ہے کہ جائز ہے یہ بات، جائز ہے یہ بات کہ لفظ کی وضع ہو معنی بسیط کے لیے، لفظ کی وضع ہو معنی بسیط کے لیے. تو جب بسیط ہے تو بسیط کا مطلب ہے جز کو نہیں ہے. اب لفظ کی دلالت اس معنی بسیط پر جب بھی ہوگی مطابقت تو ہوگی، لیکن یہاں تضمن نہیں ہوگی. اس لیے لِأَنَّ سے دلیل دی ہے کیوں نہیں ہوگی تضمن، اس لیے کہ معنی بسیط جو ہے اس کی جز کوئی نہیں. تو تضمنی تو جز پر دلالت ہے، تو جب جز کو نہیں ہے تو تضمن کیسے ہوگی. جی دلیل دیا ہے کہ جائز ہے کہ لفظ موضوع ہو معنی بسیط کے لیے، اور لفظ کی دلالت معنی بسیط پر مطابقی تو ہوگی لیکن اس پر تضمنی نہیں ہوگی. وہاں تضمن نہیں ہوگا، وہاں دلالت تضمنی نہیں ہوگی. اس لیے کہ معنی بسیط جو ہوتا ہے جز کو نہیں، تو جب جز کوئی نہیں تو لفظ کی دلالت جز پر تضمنی ہے، تو جب لفظ کے موضوع لا کی جز ہی نہیں ہے تو
واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ لفظ کی وضع کی گئی ہو معنی بسیط کے لیے، پس ہوگی لفظ کی دلالت معنی بسیط پر مطابقت اور نہیں تضمن یہاں، اس لیے کہ معنی بسیط نہیں جز اس کے لیے۔ جی واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ وہ لفظ وضع کیا گیا معنی بسیط کے لیے، بس ہوگی لفظ کی دلالت معنی بسیط پر مطابقت اور نہیں ہے تضمن یہاں، اس لیے کہ معنی بسیط نہیں ہے جز اس کے لیے۔ وَأَمَّا اسْتِلْزَامُ الْمُطَابَقَةِ الِالْتِزَامَ فَغَيْرُ مُتَيَقَّنٍ، دلالت مطابقی مستلزم ہو۔ دوسری بات شروع، دلالت التزامی کو یہ بات یقینی نہیں ہے۔ کیا کہنے؟ دلالت مطابقی دلالت التزامی کو مستلزم ہو یہ بات یقینی نہیں ہے، لأن لأن الالتزام يتوقف على أن يكون لمعنى اللفظ لازم بحيث يلزم من تصور المعنى تصوره، اس لیے کہ التزامی موقوف ہے اس پر کہ ہو لفظ کے معنی کے لیے کوئی لازم ہو، اس حیثیت سے کہ معنی کے تصور سے اس لازم کا تصور لازم آ جائے، دلالت التزامی تب ہوتی ہے۔ کیا کہ جی؟ اس لیے کہ دلالت التزامی موقوف ہے اس پر کہ وہ لفظ کے معنی کے لیے لازم، اس حیثیت سے کہ لازم ہے معنی کے تصور سے لازم کا تصور۔ آگے سمجھتے بکون کون کل ماہیت بحیث یوجد لها لازم کذالک غیر معلوم، اور ہونا ہر ماہیت کا اس حیثیت سے کہ پایا جائے ان کے لیے لازم اس قسم کا، کس قسم کا کہ بحیث و یلزم من تصور المعنی تصور ہو، ایسا لازم ان کے لیے ہو، یہ بات معلوم نہیں، یہ بات کیا کہ جی؟ اور ہونا ہر ماہیت کا اس حیثیت سے کہ پایا جائے ماہیت کے لیے لازم، اس طرح کہتے ہیں یہ ہر ماہیت کا اس طرح ہونا معلوم نہیں ہے، ہر ماہیت کے لیے اس طرح ہو کوئی لازم ہے، یہ بات معلوم کہ جب بھی ماہیت کا تصور کریں تو اس لازم کا تصور لازم آ جائے، یار اس لازم خارج کا تصور لازم آ جائے، یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اور بہرحال مطابقت کا مستلزم ہونا التزام کو پس نہیں یقینی، اس لیے کہ التزام موقوف ہے اس پر یہ کہ ہو لفظ کے معنی کے لیے لازم اس حیثیت سے کہ لازم آئے معنی کے تصور سے تصور اس لازم کا، اور ہونا ہر یہ دلالت التزامی تب ہوگی جب یہ بات ہوگی، اور ہونا ہر ماہیت کا اس حیثیت کے ساتھ کہ پایا جائے اس کے لیے لازم اس قسم کا نہیں معلوم۔ جی اور بہرحال مستلزم ہونا مطابقت کا التزام کو پس غیر متیقن ہے، اس لیے کہ التزام موقوف ہے اس بات پر کہ وہ لفظ کے معنی کے لیے لازم، اس حیثیت سے کہ لازم ہے معنی کے تصور سے اس لازم کا تصور، اور ہونا ہر ماہیت کا اس حیثیت سے کہ پایا جائے اس ماہیت کے لیے لازم، اس طرح غیر معلوم، اس طرح کا، جی اس طرح کا یہ کیا ہے؟ غیر معلوم۔ کیوں؟ لجواز ان یکون من الماہیات ما لا یستلزم شیئا کذالک، فإذا جائز ہے کہ ماہیات ہوں، جی جائز ہے ایسی ماہیات کا ہونا کہ نہ مستلزم ہوں اس طرح کی کسی شے کو، جی ایسی ماہیات کا ہونا جائز ہے جی کہ ان کے تصور سے غیر کا تصور لازم آئے، اس طرح نہ ہو، ایسی ماہیات کا ہونا جائز ہے۔ کیا کہ جی؟
جائز ہے یہ کہ ایسی ماہیات ہوں کہ اس طرح مستلزم نہ ہو کہ ان کی تصور سے کسی اور کا تصور لازم ہے. سنیں، جائز ہے کہ ہوں ماہیات سے ما وہ ماہیات کے نہ مستلزم ہوں کسی شے کو اس طرح، کس طرح کہ ماہیت کے تصور سے لازم کا تصور ہے. خارج لازم کا تصور لازم آ جائے، آئے نہیں لازم آ جائے، لازم آ جائے، لازم آ جائے، بے اس طرح جائز ہے کہ ماہیتیں ہوں. سنیں، فائدہ فَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِتِلْكَ الْمَاهِيَّةِ لَكَانَ دَلَالَتُهُ عَلَيْهَا مُطَابَقَةً وَلَا الِالْتِزَامَ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ وَهُوَ اللُّزُومُ الذِّهْنِيُّ. جب لفظ کی وضع ہوگی اس ماہیت کے لیے جن کا خارج لازم کوئی نہیں ہے، تو اب لفظ کی دلالت ان ماہیات پر مطابقی تو ہوگی، التزامی کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ التزام کی شرط منتفی ہے. وہ کیا ہے؟ لزوم ذہنی. جب ان کو خارج لازم ہے ہی کو نہیں ہے، ذہنی، تو پھر دلالت مطابقی تو ہوگی، التزامی نہیں ہوگی. جی، جب لفظ کی وضع ہو اس ماہیت کے لیے کہ جس کا خارج لازم جی اب نہیں جو ہے. پڑھا ہے جی تو اب لفظ کی دلالت اس ماہیت پر، ان ماہیات پر مطابقت تو ہوگی. کی تو ہوگی لیکن التزامی نہیں ہوگی. یہ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ التزام کی شرط منتفی ہوگی. وہ کیا ہے؟ یہاں لزوم ذہنی نہیں ہے، وہاں دلالت مطابقی ہوگی، التزامی نہیں ہوگی. واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ ہوں ماہیات سے وہ کہ نہ مستلزم ہوں، وزمی راجب صبح ما وہ ماہیت کے نہ مستلزم ہوں، وہ کس کو؟ کسی شے کو اس طرح مطلب بحیث ہو کہ جب بھی ماہیت کا تصور کریں تو خارج کا تصور لازم، ماہیت کے تصور سے خارج لازم کا تصور لازم آ جائے. پس جب ہوگا لفظ موضوع اور وضع کیا ہوا اس ماہیت کے لیے، کس کو؟ جس کا لازم کوئی نہیں ہے، تو البتہ ہوگی لفظ کی دلالت ماہیت پر مطابقت، اور نہیں ہوگا التزام، نہیں ہوگی التزام، دلالت التزامی نہیں ہوگی بوجہ منتفی ہونے التزام کی شرط کے، اور وہ لزوم ذہنی ہے. ہاں جی، جائز ہونے اس بات کے کہ وہ ماہیات سے وہ ماہیات کے نہ مستلزم ہوں وہ ماہیات کسی شے کو اسی طرح. اور پس جب ہو لفظ موضوع اس ماہیت کے لیے تو البتہ ہوگی لفظ کی دلالت ماہیت پر مطابقت اور نہیں ہے التزام. وہ جب منتفی ہونے التزام کی شرط کے، اور وہ لزوم ذہنی ہے. جی، وزعم الامام ان المطابقت مستلزمۃ للالتزام لأن تصور کل ماہیت. صبر. امام راضی رحمہ اللہ نے، مولانا عبید اللہ صاحب کہہ رہے ہیں امام المتکلمین اور توڑنے والے فلسفیوں کی گردنوں کو، فخر الملہ بدین علیہ السلام. تو امام راضی رحمہ اللہ نے نظام کیا ہے کہ دلالت مطابقی مستلزم ہے دلالت التزامی کو. کیا کہ جی امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے نظام کیا ہے کہ دلالت مطابقی دلالت التزامی کو مستلزم ہے. کیوں؟ لأن تصور کل ماہیت یستلزم تصور لازم من لوازمها. بس اس لیے کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے ماہیت کے لوازمات میں سے کسی لازم کے تصور کو. کیا کہ جس لیے کہ دلیل دیا ہے کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے اس ماہیت کے لوازم میں سے کسی لازم کے تصور کو. پھر ایک بار دلیل یہ دی ہے، دلیل یہ دیا ہے کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے اس ماہیت کے لوازم میں سے کسی لازم کے تصور کو. وَأَقَلُّهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ غَيْرَهَا. کم از کم یہ تو ہر ماہیت کو لازم ہے جب اس کا تصور کریں گے کہ یہ ماہیت کا اپنا تصور ہے، یہ اس کا غیر نہیں ہے. تو ہر ماہیت کو یہ بات لازم ہے
کہ یہ آپ ہے اپنے آپ کا غیر نہیں ہے. یہ تو ہر ماہیت کو لازم ہے. انہا کا مطلب ہے یہ کہ ماہیت لیست نہیں ہے، وہ ماہیت غیرہ اپنا غیر ہے. تو اصل معنی کی ہے کہ ہر ماہیت کو یہ لازم ہے کہ یہ آپ ہے اپنا غیر نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تو لازم ہے ہی ہے. لہذا جہاں بھی مطابقی ہوگی التزامی ہوگی. کیا کہ جی کم از کم ماہیت کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ ہے اپنے آپ کا غیر نہیں ہے. واللفظ واللفظ اذا دل على الملزوم بالمطابقت دل على اللازم في التصور بالالتزام. لہذا لفظ جب دلالت کرے گا ملزوم پر مطابقی دلالت، تو لفظ دلالت کرے گا لازم پر جی جو لازم فی تصور ہے اس پر دلالت کرے گا بالالتزام. جی کیا کہ جی لہذا لفظ جب ملزوم پر دلالت کرے گا دلالت مطابقی کے ساتھ، تو لفظ دلالت کرے گا لازم پر جو تصور میں ہے. لازم فی تصور، لازم فی تصور پر دلالت کرے گا دلالت انتظامی کے ساتھ. اے مطلب ہے لازم فی تصور یعنی جو تصور میں لازم ہے کہ انہا لیست غیر آگے اپنے آپ کا غیر نہیں ہے. جی تو یہ جو لازم فی تصور ہے اس پر لفظ کی دلالت کیا ہوگی؟ اس پر دلالت التزامی ہوگی. بالالتزام دلالت التزامی ہوگی. اور ضام کیا ہے امام نے اس بات کا کہ مطابقت مستلزم ہے التزام کو، اس لیے کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے لازم کے تصور کو ماہیت کے لوازم سے. وَأَقَلُّهُ اور اقل اس کا کم از کم اس کا یہ کہ ماہیت نہیں اپنا غیر. جی اور ضام کیا امام نے اس بات کا کہ اور لفظ جب دلالت کرے گا ملزوم پر بالمطابقت تو دلالت کرے گا لازم فی تصور پر تصور پر بالالتزام. اور ضام کیا امام نے اس بات کا کہ مطابقت مستلزم ہے التزام کو، اس لیے کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے لازم کے تصور کو ماہیت کے لوازم سے، اور کم از کم اس کا یہ ہے کہ ماہیت نہیں اپنا غیر. اور لفظ جب دلالت کرے گا ملزوم پر مطابقت کے ساتھ بالمطابقت مطابقت کو دلالت کرے گا لازم فی تصور پر بالالتزام. جواب ہوں وجواب ان لا نسلم ان تصور کل ماہیت انا میں ان کیوں ہے یار ان تصور کل ماہیت یستلزم تصور انها لیست غیرها. فکسی صبر. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ ہر ماہیت کا جب تصور کریں تو اس تصور یہ تصور مستلزم ہے اس تصور کو کہ یہ ماہیت آپ ہے یہ اپنے آپ کا غیر نہیں. کہ ہر ماہیت کے تصور کے وقت یہ تصور خام خواہ ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہاں جی جواب دیا ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے اس بات کے تصور کو کہ وہ ماہیت نہیں اپنا غیر اپنے آپ کا غیر. آپ کا غیر. جب بھی کسی ماہیت کا تصور کرے تو خام خواہ یہ تصور آتا ہے کہ یہ ماہیت آپ ہے یا اپنے آپ کا غیر نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. فَكَثِيرًا مَا نتصور ماہیات الاشیاء ولم یخطر ببال یخطر ببالنا غیرها فضلا عن انها لیست غیرها. بہت دفعہ ہم تصور کرتے ہیں اشیاء کی ماہیات کا، ہمارے دل میں یہ بات کھٹکتی نہیں کہ یہ اپنا غیر ہے. جو آتا ہے وہی ہے. چے جائے کہ یہ بات پھر درمیان میں ہے کہ یہ اپنے آپ کا غیر نہیں ہے، غیر انہی دماغ میں آتا چے جائے کہ یہ اپنے آپ کا غیر نہیں ہے اپنے آپ کا. جب ابے کا تصور کرنا ہے تو نال لازم ہوتا ہے کہ یہ ابا ہے ابے کا غیر نہیں ہے. تسی اپنے بیٹھے تو گھر کسے شاید ہے تصور کرو تو نال تصور ہوتا ہے کہ اے بھی تو ان کا غیر نہیں ہے.
یہ گل اور کی بیان دینے جی؟ اور بہت دفعہ ہم تصور کرتے ہیں اشیاء کی ماہیات کا اور نہیں پھٹتا ہمارے دل میں ماہیت کا غیر غیر کے تصور نہیں آتا، چے جائے کہ یہ اپنے آپ کا غیر نہیں ہے، سمجھے؟ وہ تو ہن پنگا لینا نہیں جی استاد جی میں نے تصور کیا ہے تو مجھے تصور ہے یا اپنے آپ کا غیر نہیں، بے تو ہن پڑھ کے تے اشارت کرنی ہے نا، اور تو نہیں نے اس تو ہٹ کے تو جدوں میں کسی بھی شے دا تصور کرو اندے نال یہ تو کدی نہیں ہویا کہ یہ شے یہی ہے یہ اس کا غیر اے مطلب لہٰذا جہاں مطابقی ہو وہاں خام خواہ التزامی ہو، یہ بات معلوم نہیں ہے، اور جواب اس کا یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ تصور ہر ماہیت کا مستلزم ہے، تو اس بات کے تصور کو کہ وہ ماہیت مستلزم ہے، تصور اس بات کا کہ وہ ماہیت نہیں ہے اپنا غیر، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ پس بہت دفعہ تصور کرتے ہیں ہم اشیاء کی ماہیات کا، نہیں کھلکتا ہمارے دل میں ماہیت کا غیر، چے جائے کہ یہ ذہن میں آئے کہ یہ ماہیت نہیں اپنے آپ کا غیر۔ جی شاباش جی۔ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہو اس بات کے تصور کو کہ ماہیت نہیں اپنے آپ کا غیر۔ بہت دفعہ ہم تصور کرتے ہیں اشیاء کی ماہیات کا اور نہیں پھٹتا ہمارے دل میں اس کا غیر، چے جائے کہ وہ ماہیت نہیں اپنے آپ کا غیر۔ کہ یہاں تک بات پہنچ جائے، اس طرح نہیں ہے۔